اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکرم موتی، 5واں حصہ۔ مسلمانوں کے پستی کے اسباب۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ہی اخلاقی قدروں کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کا انسان تہذیب اور تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس سے خطرہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیے تو شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پر عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حصول کو مشکل سے مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عشرت گاہوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں کے اندر طاقت کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت بالکل ناپید ہو گئی ہے؟ کیا ہم پھر سے جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے سب کچھ اس دار فانی یعنی دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی دولت کم اور مال کی دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے مخلوق کے محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور خالق کو یکسر فراموش کر دیا۔ ایمانی قوت ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ چند کھنکتے ہوئے سکوں اور ہرے نوٹوں کے عوض ایمان کو بیچ دینا مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب ان سارے کاموں میں مسلمان پیش رہیں گے تو بھلا بتائیے کہ آخر کیسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے؟ کس طرح مسلم معاشرہ عروج تک پہنچے گا؟ کیسے مسلمان دشمنان اسلام کا خاتمہ کر سکے گا؟ کس طرح ایمان کو بچایا جائے گا؟ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ سے باطل تھر تھرا اٹھتا ہے۔ اس کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اخوت اور محبت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر کردار غیروں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا جائے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو پہچانو اور غیروں کو اپنے اخلاق و کردار سے اپنی طرف راغب کرو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، نیک اعمال کرو، بد اعمالیوں سے پرہیز کرو، اللہ کے مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ غربا اور مساکین کی اعانت کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں تساہیلی سے کام مت لو۔ یا اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائیے اور بد اخلاقی سے بچنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔